بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں چین اور پاک فوجیں پیش رہیں گی۔ دونوں ملکوں کی فوجیں کبھی بھی بھارت پر حملہ کر کے ان کی شہر دہلی پر قبضہ کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کر سکتی ہیں۔ دونوں ملکوں کی فوجیں ہر وقت ہائی الرٹ رہتی ہیں، اس لیے ان فوجوں کا شمار دنیا کی نمبر 1 فوجوں میں ہوتا ہے۔ بھارت کی فوج کی طرح نہیں ہے نکمی، کامچور اور نااہل فوج۔ ٹیکنالوجی کے دور میں پاکستان اور چین کی فوجیں کافی ترقی کر چکی ہیں۔ 2022 بھارت کے لیے منحوس ہے۔ ویسے تو پورا بھارت ہی منحوس ہے، لیکن آنے والا سال پورا بھارت کے لیے منحوس ہے۔ مودی کو اس کے اپنے ہی ماریں گے، اس کا قتل کریں گے اور الزام پاکستان کو دیں گے۔ بھارت میں اگر کوئی کبوتر بھی سرحد پار کر لے تو وہاں کے فائٹر جیٹ ہوا میں بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ بھارتی اتنا پاکستان کا خوف رکھتے ہیں۔ اگر سچ میں پاکستان اپنے جیٹ طیارے بھیج دے تو بھارتیوں کے لیے خوف کی علامت کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ مودی کو اس بات کا پتہ ہے کہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے۔ ایسے ہی پاکستان، چین، اسرائیل، فرانس، امریکہ، برطانیہ اور روس بھی بیٹھے ہیں۔ اس لیے ایک بار مودی غور کے ساتھ پاکستان کے میزائل، فائٹر جیٹ کو اچھی طرح چیک کر لو، پھر ہی کچھ قدم اٹھانا۔ یہ نہ ہو کہیں منہ کی کھانی پڑ جائے۔ خیر، بھارت کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو یہ گھر کی دال ہے جو روزانہ کھاتا ہے، کبھی پاکستان سے تو کبھی چین سے۔ بارود کے ڈھیر پر سب ممالک بیٹھے ہیں، کسی ایک کی غلطی دنیا کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ایٹمی میزائل دنیا کا نقشہ بدل دیں گے۔ 100 سال تک تو گھاس نہیں اگتی۔ جاپان میں ابھی بھی ان کے 2 شہروں میں بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، حالانکہ ایٹم بم کے گرنے کو 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے۔ اب جا کر کوئی سبزہ اگ رہا ہے۔ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ مودی کو پنڈتوں سے اپنے مستقبل کا ذہنچہ بنوا لینا چاہیے تو مودی کے حق میں بہتر ہوگا۔ 2038 میں بھارت سے ہندو اور مورتیوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ہندو، ایک مندر باقی نہیں رہے گا۔ فرانس اور اسرائیل پر میزائل گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 1971 کی طرح کی جنگ نہیں ہوگی، اب اس سے بڑی جنگ ہوگی۔ خانہ جنگی نظر آ رہی ہے۔ ججز عمران خان، مریم، بلاول اور مولانا یہ سب اپنے اپنے حفاظتی دستوں پر نظر رکھیں، کیونکہ اب عوام کی قربانیاں نہیں ہوں گی۔ بڑے بڑے سر نشانہ بنائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ جو مشہور اور بڑے عہدوں پر فائز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنی حفاظتی دستوں پر غور کریں اور ان کو ہائی الرٹ رکھیں۔ بڑی گرفتاری ہونے والی ہے۔ سندھ میں سے کوئی نہ کوئی بڑی گرفتاری ہوگی۔ سندھ میں سے ایک گرفتاری ہوگی، پھر 2 گرفتاریاں نون لیگ سے ہوں گی اور پھر ایک پی ٹی آئی سے بھی ایک گرفتاری ہوگی۔ یہ گرفتاریاں آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہوں گی۔ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا، بلکہ پاکستان تاریخ بدلنے کے لیے بنا ہے، اور پاکستان تاریخ بدلے گا۔ ایسی تاریخ بدلے گا کہ ساری دنیا دنگ رہ جائے گی، سب کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوں گی، سب حیران ہوں گے کہ پاکستان نے اتنی ترقی کیسے کر لی۔ انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آنے والے ہیں جب پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا۔ نئی سمت ہوگی، نئی پالیسیاں ہوں گی۔ خان صاحب کو جو حکمت عملی ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کو بہت ترقی دے گی۔ مریم نواز کی نئی چوتھی تہلکہ خیز ویڈیو کے ساتھ اپوزیشن نے کھیل شروع کر رکھا ہے۔ کپتان کے ہوش اڑ گئے۔ عبدالعلیم خان نے پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دیا۔ اسرائیل نے ایران کو کہا کہ اب ہم تمہارے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی شاطر ہے، یہ بڑی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑی تپش بنے گی۔ محسن فخری بھی اسلام کا مجاہد تھا، اس کی موجودگی میں ایران کا ایٹم بم سریا پر چلا گیا۔ اب وہ وقت جا چکا ہے، اب چوروں کو پکڑنا ہے، اب چوروں کی حکومت نہیں ہے، اب کوئی بھی چور یہاں نہیں آنے دیں گے۔ عمران خان دوبارہ آئے گا، عمران خان پھر سے وزیر اعظم بنے گا۔ شاہین 2 کا کامیاب تجربہ بھارت کو لے ڈوبا۔ بھارتی علاقوں میں چینی فوج تعمیراتی کام شروع کر چکی ہے، کافی لمبی سڑکیں بنا رہے ہیں۔ اب اگلی جنگ چین اور امریکہ کی چاند پر ہوگی۔ چاند پر بجلی پیدا کرنے جا رہے ہیں، چاند پر جنگ کے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ چاند پر کس کا قبضہ ہوگا؟ نواز شریف یہ جو دولہا بن کر آنے لگے ہو۔ کچھ دن پہلے نواز شریف نے برطانیہ میں نئی شادی کر لی۔ اس نے بہت ہی کم عمر لڑکی سے شادی کر کے بہت غلط کیا ہے۔
چین کا راکٹ جو خلا میں گیا تھا وہ واپس زمین پر اتر گیا ہے۔ امریکہ کی آنکھیں باہر کو نکل آئی ہیں۔ چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، وہاں تک امریکہ نہیں پہنچ سکتا۔ ترکوں نے اسرائیل میں تباہی مچا رکھی ہے۔ 2022 میں پاکستان میں بڑے شفاف الیکشن ہوں گے۔ اس کے بعد عمران خان ہنگامی طور پر اسمبلی میں داخل ہوں گے۔ عمران خان سنچریاں بنائے گا۔ 2022 مارچ کے مہینے میں الیکشن کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ تائیوان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ امریکہ آگ سے نہ کھیلے نہیں تو راکھ اور دھواں بن جائے گا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ چین رہے گا یا امریکہ؟ پاکستان اور بنگلہ دیش دوبارہ ایک ہو جائیں گے۔ مودی کی سمجھ نہیں آتی یہ پگڑی کیسے پہنتا ہے۔ سارے ہندو چٹیاں رکھیں تاکہ پتہ لگے کون ہندو ہے۔ بھارتی سکھ کشمیریوں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بھارتی کشمیری بچے بیچ رہے ہیں۔ پہلے بھارتی فلمیں چلتی تھی، ان کی فوج کا خرچہ ہوتا تھا، لیکن اب ان کی فلمیں کوئی نہیں دیکھتا تو فوج کو چلانے کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ ان کی بینڈ بج گئی ہے۔ طالبان نے 300 بھارتی جاسوسوں کو الٹا لٹکا دیا۔ سیالکوٹ منیجر کو جلانے والا کون تھا؟ عمران خان اور باجوہ جواب دیں۔ چین نے بھارت کو امریکہ سے لڑوا دیا۔ امریکہ نے بڑا پنگا لے لیا ہے۔ چینی طیارے تائیوان سے واپس کیوں آئے؟ یہ واپس آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام کر کے ہی آئے ہوں گے۔ یہ طیارے بھارت کے نہیں تھے، یہ اسرائیل کے نہیں تھے جو بھاگ کر آئے ہیں۔ یہ چین کے طیارے ہیں۔ ان کے طیارے بہت جدید ہیں، ان کے پائلٹ بہت سمجھدار ہیں۔ تیل کی خفیہ رپورٹ لیک ہو گئی۔ تیل کی قیمتیں زمین بوس ہونے جا رہی ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں میں اس نظام سے بے بس ہوں، نیب اور عدلیہ زرداری کو سزا نہیں دے رہے۔ عمران خان کو بے بس کر رکھا ہے۔ فیصل واڈا اور فواد چودھری کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ عمران خان کی برائی برداشت نہیں ہے۔ نیا کھیل شروع، نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقاتیں، لانگ مارچ اور استعفوں کا پلان بن چکا۔ مریم نواز کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی تجویز پیش۔ فرانس نے ایران کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایران پر بم برسانے کے لیے رافیل کی بڑی ڈیل ہوئی ہے۔ شیخ صاحب بول رہے ہیں میرے اندر سچ چھپا ہے اور مرنے سے پہلے یہ سچ بتانا چاہتا ہوں۔ سچ کہنا چاہیے، سچ کہنا اچھی بات ہے۔ بھارت نے امریکہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ چین نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ روس آگ بگولا ہو گیا۔ روس نے 90,000 فوجی یوکرین کے بارڈر پر تعینات کر رکھے ہیں۔ مریم نواز پکڑی گئی، بڑی سازش پکڑی گئی۔ شہزادہ محمد بن سلیمان نے عمران خان سے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ دوست ملک نے مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ مریم نواز کی صفدر اور نواز شریف سے بہت بڑی لڑائی، جب صفدر نے کہا کہ مریم کے پاس ویڈیو کا بہت بڑا خزانہ ہے، اس بات پر مریم آگ بگولا ہو گئی۔ مریم نواز کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا، بڑا سکینڈل پکڑا گیا ہے۔ چین نے پاکستان کو دنیا کے خطرناک ایٹمی ہتھیار تحفے میں دے دیے۔ اسرائیل کی بڑی خبر، جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، جنگ کا طبلہ بجا دیا ہے۔ ہم نہ امریکہ سے ڈرتے ہیں نہ ان کی ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہیں، یہ تمہاری بھول ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ ووٹوں کی خرید و فروخت کرنے والے پکڑے گئے۔ چین نے S-400 کا توڑ نکال لیا۔ چین نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ روس اور امریکہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ اس صدی کی سب سے بڑی ایجاد ہے۔ بھارتی یہ خبر سن کر اپنے سر پیٹنے لگے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔